السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم رب زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اشفنا ومشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ سرہ وعلانیتہ۔ اللہم لک الحمد انت ہدیتنا وخلقتنا ورزقتنا وفرجت عنا ومن کل شیء ما سألناک ربنا عاطیتنا۔ اللہم اجعل اعمالنا خالصة لوجہک الکریم یا رب العالمین۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وإلی طاعتک۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمنا وغمنا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم ثبتنا عند الموت بکلمۃ لا الہ الا اللہ وتوفنا وانت راض عنا غیر غضبان۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا سورہ آل عمران پارہ نمبر 4، آیت نمبر 190 سے 200 تک۔ انشاءاللہ آج ہماری سورت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سورت آل عمران۔ انا لفظ ترجمہ، انا بے شک، فی خلق السماواتی آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارضی اور زمین کے، واختلافی اور آنے جانے میں، واختلاف اللیل والنہاری رات اور دن کے، لآیات لأولی الالباب یقیناً نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ الذین وہ لوگ، یذکرون اللہ جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً اور بیٹھ کر،
وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر، ویتفکرون اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماواتی آسمانوں کی تخلیق میں، والارضی اور زمین کی، ربنا اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، ما خلقتا نہیں پیدا کیا تو نے، ہذا یہ سب کچھ، باطلا بیکار، سبحانکا پاک ہے تو، فقنا پس تو بچا ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، من تدخل النار جسے تو نے داخل کر دیا آگ میں، فقد اخزیتہ تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کا، من انصار کوئی مددگار، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک، سمعنا ہم نے سنا، منادین ایک پکار کرنے والے کو، ینادی جو کہ پکار کر رہا تھا، للایمانی ایمان کے لیے، ان آمنو یہ کہ تم سب ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے، ربنا اے رب ہمارے، فاغفر لنا پس تو بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہ، وکفر عنا اور دور کر دے ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیاں، وتوفنا اور ہمیں موت دے، مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ، ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور دے ہمیں، ما وعدتنا جس کا تو نے وعدہ کیا ہم سے، علی رسولی کا اپنے رسولوں کی زبان پر، ولا تخزنا اور نہ تو ہمیں رسوا کرنا، یوم القیامتی قیامت کے دن، انکا بے شک تو، لا تخلف المیعاد نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے، فاستجابا پھر قبول کر لی، لہم ان کی دعا، ربہم ان کے رب نے، انی بے شک، لا اضیع میں بے شک ضائع نہیں کروں گا، عمل عامل عمل کرنے والے کے کسی عمل کو، منکم تم میں سے، من ذکرن مرد ہو، او انسا یا عورت، بعضکم بعض تمہارے، من بعضن بعض سے ہیں، فالذین پس وہ لوگ، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا اور وہ سب نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا اور وہ تکلیف دیے گئے، فی سبیلی میرے راستے میں، وقاتلوا اور ان سب نے جنگ کی، وقتلوا اور وہ سب مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ میں ضرور مٹا دوں گا، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور میں ضرور داخل کروں گا انہیں، جنات ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں، ثوابا من عند اللہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالی، عندہ اس کے پاس، حسن الثواب بہترین بدلہ ہے، لا یغرنک ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو، تقلب الذین ان کا چلنا پھرنا ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے انکار کیا، فی البلاد شہروں میں یا ملکوں میں، متاع فائدہ ہے، قلیل تھوڑا سا، ثم پھر مأواہم جہنم ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وبئس المہاد اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، لیکن الذین لیکن وہ لوگ، نتقوا جو سب ڈرتے رہے، ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے، جنات جنتیں ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا سب ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں،
نزلا من عند اللہ، مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ، اور جو اللہ کے نزدیک ہے، خیر، وہ بہتر ہے، للابرار، نیکوکاروں کے لیے، وَإِنَّ، اور بے شک، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، لمن یؤمنو، بعض وہ بھی ہیں البتہ جو ایمان لاتے ہیں، باللہ، اللہ پر، وما انزل الیکم، اور جو اتارا گیا تمہاری طرف، وما انزل الیہم، اور جو اتارا گیا ان کی طرف، خاشعین، سب عاجزی کرنے والے ہیں، للہ، اللہ کے لیے، لا یشترون، نہیں وہ سب سودا کرتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ثمناً قلیلاً، تھوڑی قیمت میں، اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا اصبروا، تم سب صبر کرو، وصابروا، اور صبر کی تلقین کرتے رہو، ورابطوا، اور جہاد کے لیے کمر بستہ رہو، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تلاوت۔ السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم
مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے اختلاف میں لآیات لأولی الالباب، البتہ نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ اہل کتاب سے مخاطب ہیں کہ جب وہ اپنے وعدے پر قائم نہ رہیں گے تو وہ عذاب سے بچ نہیں سکتے، تو اس آیت میں جو ہے وہ جو عہد پر قائم رہنے والے ہیں ان کی صفات جو ہیں وہ یہاں پر ذکر کی ہیں اور اپنی توحید کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ثابت کیا ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ دعوت غور و فکر ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے میں البتہ نشانیاں ہیں اولی الالباب کے لیے۔ تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ اپنی ذات کی پہچان کروانے کے لیے مخلوق کو بعض اشیاء یعنی زمین، آسمان، دن رات کے علاوہ دوسری علامات میں بھی غور و فکر کرنے کی جو ہیں وہ ترغیب جو ہیں وہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات میں غور و فکر جو ہے وہ اس کی پہچان ہے اور اس کی قدرت کاملہ کا انسان کو بخوبی علم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اہل تفکیر کو یعنی غور و فکر کرنے کی یعنی جو اہل عقل ہیں ان کو غور و فکر کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، جیسے کہ عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو تھے وہ تشریف لائے اور عرض کی کہ آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں سے سب سے زیادہ عجیب چیز جو ہیں وہ بتلائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور بہت زیادہ روئے۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھ کر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کیوں گریہ زاری کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا بلال افلا اکون عبدا شکورا، اے بلال کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور آج مجھ پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل لمن قرأہا ولم یتفکر فیہا، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس نے اس آیت کو پڑھا اور پھر اس میں غور و فکر نہ کیا۔
تو اللہ رب العزت اس میں ہمیں جو ہے وہ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ میری کائنات میں جو ہے وہ غور و فکر کرو. اور یہ جو 10 آیات ہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان رات کے قیام کو ان 10 آیتوں کے ساتھ شروع کرے تو اس کے لیے بڑا ہی بہترین اور مستحب عمل ہوگا. تو جو تہجد پڑھنے والے ہیں، اللہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کر دے. تو یہ آیات جو ہیں وہ 10 ضرور جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے. تو اس میں بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں آسمان اور زمین میں. آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. قوم سے کاف واو میم اس کا قوم ہوگا، قعد قاف عین دال اس کا روٹ ہوگا، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں کے بل. کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ عقل مند ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. کوئی بھی انسان اپنے آپ کو بے وقوف نہیں کہتا، بلکہ کیا کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں. حتیٰ کہ کوئی بے وقوف انسان بھی جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو بے وقوف کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ کرائٹیریا جو ہے وہ عقل مند لوگوں کا بتایا ہے اور حقیقت سے ہمیں واضح کیا ہے کہ عقل کا معیار جو ہے وہ کیا ہے. تو اہل عقل کی علامات جو ہیں وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کی ہیں، کیونکہ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے خالق اور مالک سے غافل نہیں رہتا. اور جو غفلت اختیار کرنے والا انسان ہے وہ عقل مند ہو ہی نہیں سکتا. حقیقی عقل مند وہ ہے جو اللہ رب العزت کا ذکر کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، قیامن کھڑے ہو کر، وقعودن اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں کے بل. تو انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر ان طریقوں سے جو ہے وہ کر سکتا ہے. اور اللہ کے ذکر میں قلبی ذکر بھی ہے، قولی ذکر بھی ہے. یعنی اگر انسان نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر پڑھ لے. اگر بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر جو ہے وہ پڑھ لے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسے کہ حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی تکلیف تھی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا صلی قائمن، کہ نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھ. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر تو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو بیٹھ کر پڑھ لے. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، فَعَلَى جُنُوبٍ، تو پھر اپنے پہلو پر لیٹ کر جو ہے وہ نماز پڑھ. تو ہمیں اپنے اندر سے بھی اپنے دل کو دیکھنا ہے کہ آیا ہم عقل مند لوگوں کی صف میں ہیں یا بے وقوف لوگوں کی صف میں ہیں. کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو عقل مند کہلواتا ہے. تو ہم بھی اپنی عقل کو جو ہے وہ چیک کر لیں، کیونکہ نماز کا کھڑے ہو کر پڑھنا جو ہے وہ بہت زیادہ اجر کا باعث ہے، اور اس سے کم اجر جو ہے وہ بیٹھ کر ہے، اور اس سے زیادہ کم اجر جو ہے وہ لیٹ کر نماز پڑھنے کا ہے. جیسے کہ بخاری میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے آدمی کے متعلق جو تھا وہ ان سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا من صلی قائما وہو افضل، جو کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے وہ زیادہ افضل ہے، اور جو بیٹھ کر نماز پڑھے اس کے لیے آدھا اجر ہے، اور اس سے بھی آدھا اجر جو ہے وہ لیٹ کر نماز پڑھنے والے کو ملے گا. تو لہٰذا یہاں سے نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ کسی حال میں بھی معاف نہیں. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر جو ہے وہ نماز کو ادا کرو. تو نماز کا ادا کرنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. نماز جو ہے وہ کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، کیونکہ عقل مند لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، اور اپنی کروٹ کے بل. اور دوسری علامت اللہ رب العزت نے ان کی پہچان جو ہے عقل مند لوگوں کی وہ ہمیں کیا بتائی؟ پہلا کہ وہ اللہ کا ذکر بیٹھ کر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اور لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں.
دوسری علامت جو ہے وہ کیا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یتفکرون کا روٹ ہوگا فا کاف را. تو اللہ رب العزت نے عقل مند لوگوں کی دوسری علامت جو ہمیں بتائی ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ صرف اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے بلکہ غور و فکر کرتے ہیں. یعنی عبادت میں بھی ان کی غور و فکر پایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات میں جو مطلوب جو ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح اس کی مخلوق میں بھی جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب انسان اللہ کی مخلوق یعنی آسمان اور زمین میں غور و فکر کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا آسمان اور اس میں سورج، چاند، مختلف ستارے دیکھنے والوں کے لیے یعنی اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ ٹھہرے جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں. سورج اور چاند کا اپنے مقرر اوقات اور مدار میں گردش کرنا، جن کا آپس میں نہ ٹکرانا، کسی چیز کے تا دیر پڑے رہنے سے خراب نہ ہونا، تو یہ پہاڑ، زمین کے اندر فصلیں، معدنیات، کتنی چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک نظام کے تحت جو ہیں وہ چل رہی ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ انسان کو اللہ کے زیادہ قریب کرتی ہے جب وہ انسان اللہ کی مخلوق میں جو ہے وہ غور و فکر کرتا ہے. تو غور و فکر جو ہے وہ عقل مند کی دوسری علامت یعنی دوسری نشانی جو ہے وہ یہاں پر ہمیں بتائی گئی ہے کہ عقل مند انسان اللہ کی تمام کائنات میں جو ہے وہ غور و فکر کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بنائی ہیں، ہماری فائدے کے لیے جو ہیں وہ بنائی ہیں. پھر وہ کیا کرتا ہے سب کو دیکھ کر؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ باطل پیدا نہیں کی. اہل عقل کی تیسری جو ہمیں علامت ملتی ہے، تیسری نشانی جو ملتی ہے، ان کا تیسرا سائن کیا ہے؟ پھر وہ کیا اپنی زبان سے کہتے ہیں؟ ہر چیز کو دیکھ کر انسان بعض دفعہ چھوٹی سی مخلوق کو دیکھتا ہے، کوئی کیڑا مکوڑا جو ہے وہ زمین پر چل رہا ہے، کوئی چیونٹی چل رہی ہے. اب ہمیں ان کے فائدے کا نہیں پتا کہ اللہ نے کس فائدے کے لیے بنائی ہیں، لیکن جو عقل مند ہوتا ہے اس کے منہ سے فوراً یہ بات جو ہے وہ نکلتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے ہر چیز کا کوئی مقصد جو ہے کسی مقصد کے لیے اس کو بنا کر بھیجا ہے، لیکن ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم اس میں غور و فکر کریں گے. یہ نہیں کہ ہم نے کوئی ایسی مخلوق دیکھ لی جو ہمیں انوکھی معلوم ہوئی اور ہم نے اٹھایا جوتا اور اس کو مار دیا، نہیں، بلکہ اس میں غور و فکر کرنا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے تو انسان کو جو ہے وہ جو بنایا ہے اس کی زندگی کا مقصد تو ہمیں سمجھا دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی بنایا ہے. اور جب بھی انسان کوئی اللہ کی انوکھی مخلوق دیکھتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک. پھر چوتھی اس کی علامت کیا بتائی اولو الالباب کی؟ کہ اللہ تو پاک ہی پاک ہے. سبحانک اس کے منہ سے ایسے نکلتا ہے جیسے کوئی بالکل غیر ارادی طور پر زبان پہ اس کے اللہ کی تعریف جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ اللہ تو کتنا پاک ہے، تو ہر نقص سے جو ہے وہ مبرہ ہے، اور ہر تمہید اور تقدیس جو ہے وہ تیرے لیے ہے. تیری ذات اتنی پاک اور مبارک ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہ ہے کسی کے ساتھ اور نہ کوئی کر سکتا ہے. اور پھر اولو الالباب کی پانچویں نشانی کیا بتائی؟ سبحانکا، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانکا فقنا عذاب النار، اور وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا. یہ پانچویں علامت جو ہے وہ عقل مند لوگوں کی بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے رب سے آگ کے عذاب کو نہیں بھولتے، ہر وقت ان کے ذہن میں جہنم کا خوف جو ہے وہ رہتا ہے. اور پھر
ظاہر ہے انسان جب جہنم کا خوف ہوگا تو وہ نیک اعمال کو بجا لانے کی طرف جو ہے وہ طلب بھی کرے گا، اس کی طلب ہوگی کہ میں نیک اعمال کر کے جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ اور یہ جو دعا ہے یہ جنت کے حصول کے لیے بھی جو ہے وہ بتائی گئی ہے، اور کیونکہ جہنم کی نجات ہی حقیقت میں جنت کے دخول کا سبب جو ہے وہ بنے گی، تو اس لیے یہ دعائیں جو ہیں وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے، اور بلکہ یہ پورا رکوع جو ہے وہ ہمیں لازمی یاد ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی کو نہیں آتا تو وہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اللہ نے اس کی بھی جو ہے وہ اجازت ہمیں دی ہے کہ اگر کوئی چیز انسان دیکھ دیکھ کے پڑھتا ہے اور روز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ ایک دن اس کو یہ چیز جو ہے وہ یاد بھی ہو جاتی ہے۔ تو جن سسٹرز کو یہ دعائیں نہیں آتی یا یہ رکوع نہیں آتا، جیسے کہ سورت بقرہ کے آخری رکوع کی بھی فضیلت ہے، اسی طرح سورت آل عمران کی بھی آخری رکوع کی بڑی فضیلت ہے۔ تہجد میں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، اگر کوئی تہجد نہیں بھی پڑھتا تو وہ ویسے بھی پڑھ سکتا ہے ان کو۔ اور پھر آگے جو ہے چھٹی اس کی فضیلت اولو الالباب کی جو بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ربنا، وہ لوگ کیا کہتے ہیں جو اولو الالباب ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ان اولو الالباب میں جو ہے وہ شامل فرما لے۔ ربنا، اے رب ہمارے، انک من تدخل النار، بے شک جس کو تو نے داغ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، تحقیق وہ رسوا ہو گیا۔ اخزیتہ کا روٹ ہوگا خا زا یا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تو چھٹی علامت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کو ہر وقت جو اولو الالباب ہوتے ہیں، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہر وقت آخرت کی رسوائی سے محفوظ رہنے کے لیے وہ اپنے رب سے التجائے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جہاں آخرت کی جو رسوائی ہوگی وہ عذاب جہنم سے بھی زیادہ بدتر ہوگی۔ استغفر اللہ، یعنی بڑی غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ انسان کی انسلٹ جو اس دن ہوگی اس کے گناہوں کی بنا پر وہ جہنم کی آگ سے بھی زیادہ بری ہوگی، کیونکہ تمام انسانوں کے سامنے، تمام مخلوق کے سامنے اس کی بدکاریوں اور بدعمالیوں کو جب چرچا کیا جائے گا تو پھر ظالموں کا اس دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور پھر انہیں ذلت اور رسوائی سے کوئی بچا نہیں سکے گا، اور اہل جہنم کو جو ہے وہ بے یار و مددگار ہونے کی صورت میں رسوائی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر برے اعمال جو ہوں گے انسان کے وہ دخول جہنم اور رسوائی کا جو ہے وہ سبب بنیں گے۔ تو اس میں بڑی غور و فکر والی بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یہی دیکھنا ہے کہ آج ہم کس رسوائی سے بچنے کے لیے جو ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم تو دنیا کی تھوڑی سی انسلٹ جو ہیں وہ برداشت نہیں کرتے، ایک انسان ہی ہمیں کچھ کہہ دے تو ہمارا اس سے بھی جو ہے وہ بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا ہے، اور ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ کسی نے ہمیں یہ بات کیوں کہہ دی، ہماری انسلٹ ہو گئی اس میں۔ تو کہاں دیکھیں جہاں پوری مخلوق اللہ کی جمع ہوگی اور سب کے سامنے انسان کی بدکاریوں اور بدعمالیوں کا جو ہے وہ سامنے چرچا کیا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے، اللہ اللہم استر عوراتنا وعامن رواتنا، اللہ ہماری دنیا میں بھی ہماری پردہ پوشی فرما اور آخرت میں بھی ہماری پردہ پوشی فرمانا۔ اللہ جس طرح دنیا میں تو نے ڈھانک کے رکھا ہے اسی طرح آخرت میں بھی ہمیں ڈھانک لینا۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اسی کا معنی یہی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دینا۔ تو جہنم کے عذاب سے اس دن بری ہوگی وہ رسوائی، ربنا انک من تدخل النار۔ اور اولو الالباب کی جو چھٹی علامت ہے وہ کیا ہے؟ تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار۔ آگے ساتویں علامت ان کی کیا ہے؟ ربنا، وہ کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو جو ندا لگا رہا تھا ایمان کے لیے۔ ینادی کا روٹ ہوگا نون دال الف۔
جو کہ ندا لگا رہا تھا ایمان کے لیے، ان آمنو بربکم، یہ کہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب کے ساتھ، فآمنا، اے ہمارے رب ہم نے اس کی پکار کو جو ہے وہ قبول کیا، یعنی پیغمبروں نے آ کر ہمیں جب اللہ کا پیغام سنایا، ہمیں دعوت ایمان دی، تو ہم نے آگے بڑھ کر جو ہے اس دعوت کو قبول کیا اور ان کی ہدایت کے مطابق اپنی اصلاح کرتے ہوئے دنیاوی زندگی جو ہے وہ بسر کی۔ تو اہل اہل عقل جو ہیں وہ ان کی ساتویں علامت جو ہے یہ بتائی گئی کہ وہ حق بات کو قبول کرنے میں دیر نہیں کرتے، بلکہ بھاگ کے اس بات کو پکڑ لیتے ہیں، یعنی پیغمبروں کی دعوت جو بھی ہوتی ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے ہم سب کے لیے، بہت زیادہ اہم پوائنٹ ہے، اور اسے ہائی لائٹ کر لیجئے۔ کیا ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیاں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مطابق ہیں؟ اگر ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اگر نہیں ہیں تو پھر ابھی سے ہم غور و فکر کر لیں، ابھی ہمارے پاس اللہ نے کچھ مہلت دی ہے، اور ہم اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ہیں وہ ڈھال لیں، وگرنہ پھر وہی حساب ہوگا جو پیچھے اللہ رب العزت ہمیں بتا گئے ہیں، انک من تدخل النار فقد اخزیتا۔ تو اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کرنا ہمارے لیے دیکھیں یہاں پہ کتنا ضروری ہے۔ اور پھر آگے وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب معاف کر دے، ڈھانپ دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا، اور دور کر دے ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیاں، وتوفنا، اور ہمیں موت دے، مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ۔ بر کی جمع جو ہے وہ ابرار ہے، بار آرا اس کا روٹ ہوگا۔ تو یہ اتنی پیاری دعائیں ہیں کہ اس دعا کو ہم اپنے وسیلہ بھی بنا سکتے ہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، جب ہم دعا مانگے تو اس آیت کو پہلے پڑھیں کہ اللہ ہم نے تیرے دعوت دینے والے پیغمبر کی دعوت کو قبول کیا ہے، تو ہماری لاج رکھ اس بات کی کہ ہم نے تیرے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کیا اور ان کے مطابق ہم نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ ڈھالی ہیں، اور پھر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرما، کیونکہ نیکوں کا ساتھ دنیا میں بھی انسان کے لیے بڑا ضروری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور یہ دعا ہمیں ہر وقت ہر نماز میں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ نیک لوگوں کا ساتھ اللہ دنیا میں بھی نصیب کر دے اور آخرت میں بھی نصیب کر دے۔ کیونکہ نیک لوگوں کا ساتھ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ انسان پر صحبت کا اثر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کسی کو نیکی کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنی بھی برائی جو ہے اس سے چھوٹنے لگتی ہے، کیونکہ انسان جب کسی کی ریس کرتا ہے، جب کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کے اعمال اتنے اچھے ہیں تو مجھے بھی اپنے اعمال اچھے کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو اولو الالباب کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں وہ نیک لوگوں کی صحبت کو تلاش کرتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ مانگتے ہیں، اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیکوں کا ساتھ جو ہے وہ نصیب فرما، ہمیں نیک دوست نصیب کر دے، ہمیں نیک جو ہیں وہ ہمسائے نصیب کر دے، یعنی ہر چیز میں نیکی چاہتے ہیں۔ جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے، وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی انہوں نے کہیں جانا ہوتا تھا تو گھر سے دعا مانگ کے نکلتے تھے کہ اللہ آگے کسی نیک آدمی کا ہمیں ساتھ نصیب فرمانا، یعنی مسجد کے لیے بھی جا رہے ہیں تو راستے میں دعا کرتے جا رہے ہیں، اللہم رزقنی جلیسا صالحا، یا اللہ جو میرے پاس بیٹھنے والا میرا جلیس ہو وہ نیک ہو تاکہ مجھے اس سے کسی بات کا جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ بات بڑی غور و فکر کرنے والی ہے، کیا ہم نے کبھی نیک ساتھی کی دعا کی کہ ہم بھی کہیں جا رہے ہوں یا ہمیں کسی دوست کی ضرورت ہے اور ہم نے دعا کی ہو کہ یا اللہ ہمیں نیک لوگ، نیک ساتھی، نیک جو ہے
وہ دوست نصیب کر دے۔ اگر انسان اللہ سے مانگے تو اللہ اس کو ضرور جو ہے وہ نیک دوست دیتے ہیں۔ اسی طرح نیک ساتھی کی بھی دعا جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ جب انسان کی شادی نہیں ہوئی تو وہ شادی کے لیے جب اس کی طلب ہوتی ہے تو وہ اللہ سے نیک ساتھی جو ہے وہ اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو دینے والا ہے۔ ربنا، اے رب ہمارے، اب ان کی 8ویں علامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اہل ایمان کی، اہل اولو الالباب کی، عقل مند لوگوں کی۔ ربنا، اے رب ہمارے، وآتینا، تو دے ہم کو، ما وعدتنا، جو تو نے وعدہ کیا ہم سے، وعین، دال اس کا روٹ ہوگا، علی رسولی کا، اپنی رسولوں کی زبان پر، ولا تخزینا، اور نہ تو ہمیں رسوا کرنا، ذلیل کرنا، یوم القیامتی، قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے۔ تو یہ 8ویں علامت جو ہے اولو الالباب کی بیان کی گئی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اپنے انبیاء کرام کے ذریعے کے ساتھ جو ہم سے وعدے کیے گئے ہیں ان کو تو پورا فرما، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرما، کیونکہ تو اپنے وعدے کے خلاف کبھی بھی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت سے بڑھ کر وعدے کو کون پورا کرنے والا ہے؟ اللہ ہی ہے جو اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ اور مقصد کیا ہے کہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم سے جو وعدے پیغمبروں کی زبان پر تو نے کیے ہیں اس کے ہم مستحق ہو جائیں، اور اگر ہم سے کمی کوتاہی ہو جائے تو ہم تجھ سے معافی طلب کریں اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو جائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالایمان کی دعا بھی ہر وقت انسان کو کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کس وقت جو ہے وہ انسان کے پاس آ جائے، اور اللہ جب بھی موت دے ایمان والی دے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھروں میں آسانیوں والے معاملے پیدا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے گھروں میں اللہ تعالیٰ صبر و جمیل عطا فرمائے۔ کل ہی ایک کزن کی ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، سب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی والے معاملے کر دے۔ تو انسان جو ہے اس کو کسی وقت بھی پتہ نہیں، تو نیکوں کا ساتھ بہت ہی ضروری ہے، اور انسان کو یہ دعائیں بھی جو ہیں وہ ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے اس رکوع کو روزانہ ہی ہمیں پڑھ لینا چاہیے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ، پس قبول کیا ان کے لیے۔ فَاسْتَجَابَ کا روٹ ہوگا جیم واو با، جیسے کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے لیے جو ہے وہ عورتوں کا ذکر نہیں کیا، یعنی مردوں کو ہجرت کہی ہے، عورتوں کو نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ جو آیت جو تھی وہ نازل فرما دی۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ، پس قبول کیا ان کے لیے ان کی دعا کو، ربہم، ان کے رب نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم، بے شک میں نہیں ضائع کرتا عمل کرنے والے کے عمل کو تم میں سے، من ذکر او انثی، کہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، بعدکم من بعد، بعد تمہارا بعض سے ہے۔ تو انسان جب بھی کوئی اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور شرف قبولیت سے جو ہے وہ نوازتا ہے۔ تو اس میں مرد عورت یا رنگ و نسل کا کوئی بھی اللہ رب العزت نے امتیاز نہیں رکھا کہ کوئی اس نسل کا ہوگا تو اس کو زیادہ اجر ہے، جو اس نسل کا نہیں اس کو کم اجر ہے، نہیں، جتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ نے مرد کو لکھا ہے اتنا ہی ثواب جو ہے وہ عورت کام کرتی ہے تو اس پر بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ ہاں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ہے وہ فوقیت دی ہے، وہ دو وجوہ کی بنا پر ہے۔ ایک تو آئلی نظام کو مضبوط کرنا جو ہے یا سربراہی کو قائم کرنا جو ہے وہ مرد کا کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فوقیت دی، اور دوسری فوقیت اس کی کیا ہے کہ تمام اخراجات گھروں کے وہ مرد کے ذمہ ہوتے ہیں، اور یہ فوقیت جو ہے وہ گھریلو نظام تک ہی صرف محدود ہے۔ یہ فوقیت جو ہے مرد کی وہ صرف گھریلو نظام تک ہے، باقی جزا کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں کیا، یعنی
اللہ رب العزت کی ذات اتنی مہربان ہے کہ اس نے جزا کی تقسیم میں یہ فیصلہ نہیں کیا کہ مرد کو زیادہ اجر ملے گا اور عورت کو کم. نہیں، جس کی نیت، جس کا عمل زیادہ خالص ہوگا اسے اس قدر ہی زیادہ جزا ملے گی. عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس میں جنس کا خیال نہیں رکھا جائے گا، بلکہ حسن نیت کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی کہ اس کا اخلاص کتنا تھا، اس کا عمل جو تھا وہ کون سی کیٹیگری کا تھا، کس درجے پہ آ کے اس نے کس خلوص سے جو ہے وہ اللہ کی حکموں کی جو ہے وہ فرما برداری کی ہے. جتنا اس کے عمل میں خلوص زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ مرد یا عورت اس کو اعمال کا جو ہے وہ پورا درجہ دیا جائے گا. اگر مرد نے روزہ رکھا ہے تو اس کے لیے اتنا اجر ہے، اگر عورت کی میں روزہ رکھ کے اس نے اخلاص نیت سے عمل زیادہ کیا ہے تو عمل میں وہ عورت بھی آگے بڑھ سکتی ہے اور اللہ اس کو بڑھا دیں گے. بعضکم من بعد فالذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور وہ تکلیف دیے گئے میرے راستے میں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور انہوں نے لڑائی کی اور وہ خود بھی مارے گئے. یعنی انسان جو ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جو اپنے مال، جان، وطن قربان کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں آنے والی مختلف تکالیف سے جو ہیں وہ دوچار ہوتے ہیں، اور وہ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ان کا قصور کیا تھا کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، اور پھر اسی بنا پہ ان کے ساتھ لڑائیاں بھی کی گئیں، ان کو مارا بھی گیا اور وہ بیچارے اللہ کے راستے میں شہید بھی ہوئے اور اپنی جانیں بھی انہوں نے اللہ رب العزت کی جو تھی اللہ رب العزت کے لیے قربان کر دیں. جیسے کہ ایک شخص نے عرض کی، اللہ کے رسول میں صبر کرتے ہوئے اخلاص نیت سے پیش قدمی کروں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، کیا میرے اللہ گناہ جو ہیں وہ سارے معاف کر دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. جب وہ واپس جانے لگا تو آپ نے اسے واپس بلا کر فرمایا اللہ تعالیٰ قرض کے سوا تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ بات جبرائیل امین نے مجھے ابھی جو ہے وہ بتائی ہے. تو دیکھیں انسان جب اللہ کی خاطر قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا. قربانی بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے، جان کی ہے، مال کی ہے، وقت کی ہے. تو ہمیں اپنا بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم نے اپنے رب کے لیے کیا چھوڑا ہے، کون سی ایسی نافرمانی ہے جو ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے جو تھی وہ چھوڑ دی، جو کہ ہم پہلے کرتے تھے. ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے رب کے لیے نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں تو اپنی دیکھیں وقت ہوتا ہے، آج بہت لوگ کم ہیں کلاس میں کیونکہ بچوں کی چھٹیاں ہیں اور لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں. تو دیکھیں ہمیں اپنے وقت کا جو ہے وہ کوئی پاس نہیں ہے اس چیز کا کہ جو کلاس ہماری آج چلی گئی وہ دوبارہ نہیں ملے گی ہمیں. جو رحمتیں اس وقت دوسرے لوگ سمیٹ رہے ہیں جس میں ہم شامل ہیں الحمدللہ، وہ بعد میں سنی گئی ریکارڈنگ میں نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت فرشتوں نے گھیرا کیا ہوا ہے. اور ہم کتنی قربانی اللہ کے لیے دیتے ہیں، کیا کچھ اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، وقت، اپنا پیسہ، اپنی جان، کتنا ہم جان مار کر جو ہے وہ قرآن کو یاد کرتے ہیں، کتنی ہماری اللہ کے لیے قربانی ہے. ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے اور ہم سب بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے ساتھ کتنا پیار ہے. فالذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وہ اخرجوا من دیارہم، اور وہ نکال دیے گئے اپنے گھروں سے. کیونکہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جب لوگ گئے تو ان کا قصور کیا تھا؟ کوئی قصور نہیں تھا کہ صرف انہوں نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو جو تھا وہ فوقیت دی کہ اللہ ایک ہے. تو مکے والوں نے ان کو نکال دیا. اور آج بھی جو حالات ہمارے سامنے گزر رہے ہیں، جو دنیا کے حالات ہیں ہمارے سامنے، فار ایگزامپل فلسطین کے ہی حالات جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں. ان کا قصور کیا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ. تو جس کے لیے وہ اپنی جانیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں اور اللہ ان کی ان قربانیوں کو جو ہے وہ قبول فرمائے. تو وہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو ہے وہ یہاں پہ تعریف کر رہے ہیں، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، جو میرے راستے میں تکلیف دیے گئے اور لڑے اور مارے بھی گئے،
میں کیا کروں گا، لَأُكَفِّرَنَّ، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا ان سے، سیئنہم سیئاتہم، ان سے ان کی برائیوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا ان کو، جناتن، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ رب العزت ان کا اجر بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اجر کیا ملے گا، کہ میں اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور ان کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں۔ ثواب من عند اللہ، ثواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ نہریں ایسی، کیا کون سی نہریں ہوں گی، ایسے پاکیزہ مشروبات کی نہریں ہوں گی جس کا تصور انسان کے دل میں آ ہی نہیں سکتا، بلکہ جنت میں دیگر ایسی نعمتیں بھی ہوں گی جنہیں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے ان کے متعلق سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہ بدلہ ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کیا اور پھر راہ حق میں جو تھا وہ اپنا دامن جو ہے، تہیہ دامن اختیار نہیں کیا، اپنے آپ کو الگ نہیں کیا، بلکہ اخلاص نیت کے ساتھ اعمال صالحہ کو جو تھے وہ سر انجام دیتے رہے، چاہے ان کو کتنی بھی تکلیفیں، کتنی بھی پریشانیاں دنیا کی تھیں، لیکن اللہ کی رضا کے جو کام تھے انہوں نے وہ بالکل بھی نہیں چھوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ثواب کا ہی ذکر کر رہے ہیں۔ ایک تو ان کو جنت کی نہریں ملیں گی، جس کے نیچے سے ایسی جنت ملے گی جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہوں گی، ثواب من عند اللہ، یہ ثواب اللہ کی طرف سے ہے، واللہ عندہ حسن ثواب، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی اچھا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جو دین حق کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والوں کے، جو دین حق کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے قرض کے علاوہ سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پھر ان کو اپنا اہل و عیال چھوڑنا پڑے، اپنا مال و متاع چھوڑنا پڑے، انہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، اگر وہ ان کو ذہنی طور پر مفلوج بھی کیا جاتا ہے لیکن وہ اپنے دین کے راستے کو نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو، غین را را اس کا روٹ ہوگا، کیونکہ پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کی جو تھی وہ دعوت دی، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں کفار کی ظاہری شان و شوکت اور ان کی دنیاوی سج دھج پر جو ہے وہ ہمیں فریفتہ نہ ہونے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تلقین فرما رہے ہیں، اور اہل ایمان کو کبھی ختم ہونے والی نعمتوں کی جو ہے وہ نوید یہاں پر ہمیں سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے اوپر، اور یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں، مومنوں کو تسلی دے رہے ہیں، لا یغرنک، نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو، تقلب الذین، چلنا پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے انکار کیا، فی البلاد، شہروں میں، یعنی مومنوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں کفار کا بڑی شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں چل پھر کر زندگی بسر کرنا جو ہے وہ کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ دنیا کی یہ ساری نعمتیں عارضی اور فانی ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو برے اعمال کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں۔ تو ان کا اتنا سج بج کر نکلنا، ان کا اتنا ٹھاٹ باٹ سے رہنا، وہ اہل ایمان کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، جس طرح آج ہم دھوکے میں پڑے ہیں کہ ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر ہم کیسے مرغوب ہو جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، جتنا بھی کوئی دولت والا ہوتا ہے اس کی دولت کو دیکھ کر فوراً ہی مرغوب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی کمزوریاں جو ہے وہ دور کر دے، اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہمیشہ پکی ہونی چاہیے، متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، کیونکہ دنیا کا ساز و سامان اور عیش و عشرت جو ہے وہ تھوڑے فائدہ کا ہے، بالآخر جو ہے وہ زوال پذیر ہو جائے گا،
اور پھر ان کا انجام جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے جس میں وہ پہنچیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، ان کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ تو اس لیے اے ایمان والو، تمہیں ان سے مرغوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ٹھکانے کو دیکھو، آخر انہوں نے کہاں چلے جانا ہے۔ تو ہمیں تو یہ باتیں یاد ہی نہیں رہتی، ہم بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ شاید جو کچھ ان کے پاس نعمتیں ہیں وہ ان کے پاس شاید دائمی ہی رہیں گی اور کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور پھر اپنے آپ میں تھوڑی جو ہے وہ کمی محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کبھی یہ باتیں اگر ذہن میں آئیں تو اس کو جھٹک دو کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے آخرت جو رکھی ہے، آخرت جو ہے وہ الحمدللہ انشاءاللہ ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے، کلمہ گو لوگوں کے لیے آخرت رکھی ہے جو کہ دائمی ہے، جس کو کبھی فنا نہیں ہونا۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور بے شک جو اللہ کے نزدیک ہے وہ جو ہیں ابرار کے لیے بہت ہی بہتر ہے، نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت نافرمانوں کی دنیاوی اور اخروی زندگی کا انجام پہلے ہمیں بتا کر پھر ایمان والوں کا ہم سے جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ کافر کی زندگی چند روزہ عیش و عشرت کی ہے، اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے آخرت کے عذاب میں جو ہے وہ مبتلا ہوگا۔ لیکن مسلمان اگر جو ہے وہ مصائب اور پریشانیوں میں اگر چند دن گزار کر آخرت آئے گا تو ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی کا جو ہے وہ مستحق بن جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ تو لہٰذا مومن جو ہے وہ ہر حال میں کافر سے بہتر اور اعلیٰ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہترین مہمان نوازی کی جائے گی، نزلا من عند اللہ، اللہ جو ہے اس کا مہمان نواز ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کہہ کر جو ہے وہ یہ بات ہمارے لیے واضح کر دی گئی کہ جنت میں جنتی جس چیز کی بھی خواہش کریں گے انہیں عزت اور تکریم کے ساتھ بغیر کسی محنت اور کوشش کے ملے گی۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھی ہیں وہ سب سے اعلیٰ اور بہتر ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات جو ہے وہ ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن الذین اتقوا ربہم، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کے لیے، جو بچ گئے دنیا کی، جو دنیا کا نقصان ہے یا دنیا کا متاع ہے یا دنیا کا جو دھوکہ ہے اس سے بچ گئے۔ یعنی پرہیزگاری کا اختیار کرنا انسان کو رب کا مہمان بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ ہم آپ کے مہمان بنے، اور جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اس کی میزبانی بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے بڑی تو کسی کی ذات نہیں، اور جو کہ ہمارا حقیقی مالک ہے، خالق ہے۔ اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کی مہمان نوازی کریں گے، وہ لوگ جنہوں نے تقوی کو اختیار کیا، پرہیزگاری کو اختیار کیا۔ دیکھیں ہمارے اوپر تھوڑی سی بھی اگر اللہ کی آزمائش آتی ہے تو ہم وہیں پہ فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا نفس جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے، اور ہم سارے اللہ کے حکموں کو بھول کر وہ کام جو غلط ہوتا ہے اس کو کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ نہیں، اب اس کام کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور کرنے کے بعد اس سے کیا بینیفٹ انسان کو حاصل ہوتا ہے، کبھی انسان سوچے تو وہ اللہ کی مزید ناراضگی میں چلا جاتا ہے، اللہ کی جو ہے رحمتوں سے زیادہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق کم کر دیتے ہیں، اس کو نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ سب سے بڑا انسان کا نقصان ہے اللہ کی نافرمانی میں۔ اور آپ اس کا تجربہ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جس دن آپ اللہ کی نافرمانی میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں اور کسی دوسرے دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اس دن آپ کی نماز کا جو ایک لطف ہوتا ہے، یا اس کی جو انسان کی جو اس میں ہوتی ہے خشوع و خضوع، وہ سارے کا سارا ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ تھک جاتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کا ذہن بٹ جاتا ہے،
تو انسان کا دل جو ہے وہ پھر نیک کاموں میں نہیں لگتا۔ تو یہ دنیا میں سب سے بڑی سزا ہوتی ہے انسان کی کہ اگر وہ نیکی سے دور ہو جائے، اور اللہ کی رضامندی جب آتی ہے تو انسان نیکی کے کاموں کو زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہر حال میں ہم اپنے رب کا تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری والی جو ہے وہ زندگی نصیب فرمائے تاکہ ہم اپنے رب کو خوش کر سکیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ۔ اب پھر مضمون جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف چلا گیا کہ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت ہمیں یہی بتا رہے ہیں نا کہ کفار کی شان و شوکت اور دنیاوی مال و متاع سے جو ہے وہ مرغوب نہیں ہونا، بلکہ اہل کتاب کی طرف دیکھو۔ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وما انزل الیکم، اور جو تمہاری طرف اتارا گیا، وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف اتارا گیا، خاشعین للہ، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں اللہ کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ نجاشی بادشاہ جو تھا، جس کی طرف سب سے پہلے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تھے، تو وہاں کا بادشاہ جو نجاشی تھا اس نے مسلمانوں کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کیا تھا، بہت ہی اچھا سلوک کیا تھا۔ اسی لیے جب نجاشی کی موت کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ جو تھا وہ ادا کیا تھا۔ یعنی اس کی نیکی اتنی زیادہ تھی، اور وہ بادشاہ جو تھا وہ عیسائی تھا۔ تو اہل کتاب میں سے جب بھی کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور تمہاری طرف جو نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو نجاشی جو بادشاہ تھا وہ انہی لوگوں میں سے تھا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لایا تھا، کیونکہ ان کا دور جو تھا عیسائیت کا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی اس نے تسلیم کیا تھا۔ تو نجاشی پر جو تھا وہ دشمنوں نے حملہ کیا، تو مہاجرین جو حبشہ سے جو اس کے پاس آ کر رہنے والے تھے کہنے لگے ہم چاہتے ہیں، کیونکہ صحابہ اکرام کی کافی ساری جماعت جو تھی وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی تھی، انہوں نے جب اس کا احسان اور اس کا بہترین بیہیویئر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ہم بھی آپ کی مدد کریں گے، اور آپ ہماری بھی ہمت دیکھ لیں۔ تو نجاشی نے اس پر کیا کہا؟ اس نے کہا لا دواء بنصرت اللہ خیر من دواء بنصرت الناس، اللہ کی مدد سے علاج کرنا لوگوں کی مدد کے ساتھ علاج کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اللہ کی مدد جو ہے اس کے مقابلے میں لوگوں کی مدد تو کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا تم اس چیز کی طرف نہ آؤ، بلکہ ہم خود ہی سارا جو ہے وہ نپٹ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کی تعریف یہاں پر کر رہے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، جبکہ یہود کی بھی تاریخ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی، لیکن اس میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جیسے کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، جو کہ اللہ رب العزت کو ماننے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والے تھے، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ انہوں نے دین اسلام کو جو تھا وہ قبول کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی یہ کتاب کا سب سے بڑا خاصہ ہے کہ جہاں پر اہل کتاب کی ایمانداری کا علم آتا ہے بیان، قرآن نے اس کو من و عن ویسے ہی بیان کیا کہ سارے ہی اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ پر اور جو نازل تمہاری طرف کیا گیا، جو ان کی طرف کیا گیا، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑی صفت کیا بیان کی گئی؟ خاشعین للہ، وہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، یعنی اللہ کے احکام کے سامنے اپنے سر کو خم کر لیتے ہیں، نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ ہی تکبر کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان جو ہیں یعنی اہل کتاب جو ہیں، ان میں سے جو مسلمان ہونے والے لوگ ہیں، ان کی سعادت مندی کو اللہ رب العزت ایک اور جگہ ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 107 سے 109 تک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، یعنی کہہ دیجئے کہ تم ایمان لاؤ یا نہ
ایمان لاؤ۔ اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا، کتاب دی گئی، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب قرآن پڑھ کر ان کو سنا دیا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار جو ہے وہ پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو گیا، یعنی قرآن نازل ہو گیا۔ اور یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن جو ہے ان کے خشوع و خضوع کو اور بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ تو یہود میں سے جو سب سے زیادہ نمایاں شخصیات تھیں جنہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا، وہ عبداللہ بن سلام تھے، ورقہ بن نوفل تھے، عمر بن فسیل تھے، اور عیسائیوں میں سے سب سے زیادہ بڑا نام جو ہے وہ نجاشی کا ہے۔ یہ شخصیات ایسی تھیں جنہوں نے دین کو قبول کیا، اور پھر عاجزی بھی ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں وہ بیچتے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں۔ یعنی اہل ایمان کا وصف ایک یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو تھوڑے سے دنیاوی مال و متاع کی عوض نہ تو چھپاتے ہیں اور نہ ہی ان کا انکار کرتے ہیں، بلکہ وہ حق کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے وہ اپنی جو ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ موجود ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے نہیں، بلکہ برملا جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہی لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ یعنی ان لوگوں کا اجر جنہوں نے دین کو قبول کیا، اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر کی یہاں پر نوید جو ہیں وہ خوشخبری جو ہیں وہ سنا رہے ہیں کہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس سے پہلے وہ اس کے ساتھ بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر آیتیں کچھ اور پڑھی جاتی ہیں، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے اس کے ساتھ۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، بے شک یہ بھی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، بے شک ہم اس سے پہلے ہی فرمانبردار تھے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، یہ وہی لوگ ہیں جو دیے جائیں گے اپنا اجر 2 مرتبہ۔ سبحان اللہ، ان کو دوہرے اجر کی جو ہے اللہ رب العزت خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان کو دگنا اجر جو ہے وہ ملے گا۔ جیسے کہ ابو موسیٰ عشری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمیوں کو دگنا اجر و ثواب جو ہے وہ عطا کیا جائے گا۔ ایک اہل کتاب میں سے جو اپنے نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ نمبر 2، غلام جو کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے، ایسا آدمی۔ نمبر 3، ایسا آدمی جس کے پاس لونڈی ہو، اس نے اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی اور پھر سے آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، یعنی ایسے لوگوں کا اجر دگنا اجر ہے۔ 3 آدمی جو ایسے ہیں جن کو ڈبل ثواب جو ہے وہ قیامت والے دن ملے گا۔ ان میں ایک اہل کتاب میں سے وہ آدمی بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور پھر اپنے نبی پر بھی جو تھا وہ ایمان لایا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی آخر میں اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان کے اعمال کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے، ان کے اعمال صالحہ کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، اور وہ بہت جلد جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے۔ انسان کو اجر کی امید ہر وقت اللہ رب العزت سے لگائے رہنا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو، ورابطوا اور مورچوں پر ڈٹے رہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو سورۃ آل عمران کی یہ آخری آیت ہے، اور سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر اہل ایمان کی جو تھی وہ حوصلہ افزائی بھی کی، اور جنگ احد میں آنے والی تکالیف، کیونکہ سورۃ آل عمران میں جنگ احد کا کافی تفصیلی ذکر جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے، اس میں آنے والی تکلیف، پریشانیاں اور ان کے اسباب اور اس کے مقاصد سے اہل ایمان کو جو ہے وہ مطلع فرمایا ہے۔
اور پھر ایک دفعہ آخر میں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے ایمان والو، ثابت قدمی اور صبر و استقامت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا رہو، کہیں حوادثات زمانہ تمہیں جو ہے وہ راہ حق سے دور نہ کر دے۔ ہر حال میں ہر انسان کو کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت، کہ وہ صراط مستقیم پر جمے رہنے کی ممکن کوشش کرتا رہے، جتنی بھی اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ ڈٹا رہے، یعنی ادھر ادھر نہ ہٹے، بلکہ اس کے اوپر استقامت اختیار کرنے کی جتنی بھی ممکن کوشش ہو سکتی ہے وہ کرتا رہے۔ جیسے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اس دین پر ثابت قدم رہیں، وہ دین جسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، وہ دین اسلام ایسا دین اسلام ہے جسے ایمان والے نہ خوشی اور غمی اور تنگی اور خوشحالی میں کبھی نہ چھوڑیں، یہاں تک کہ حالت اسلام میں ہی جو ہیں وہ فوت ہوں۔ یہ نہ ہو کہ انسان پہ جب خوشی آئے تو وہ اللہ کے حکموں کو بھول جائے، غمی آئے تو پھر اللہ کے حکموں کو بھول جائے، تنگی آئے تو اللہ کو ہی یاد کرتا رہے، خوشحالی آئے تو پھر اللہ کو چھوڑ دے۔ نہیں، ہر حال میں اسے دین کے احکامات پر جو ہے وہ عمل پیرا ہونا ہے۔ وَصَابِرُوا، اور صابرو کے جو ہیں وہ دو معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دین اسلام کی راہ میں پیش آنے والی تکلیف پر صبر کرنا، یعنی دین اسلام میں پیش آنے والی راہ میں ڈٹے رہنا کیا ہے؟ ثابت قدم رہنا، صبر کرو اور ثابت قدم رہو، یعنی ایک دوسرے سے بڑھ کر دین اسلام میں پیش آنے والی تکلیف کو اپنے اوپر برداشت کرنے کا نام جو ہے وہ صابرو ہے۔ اور ایک اس کا اسکالرز نے دوسرا معنی کیا کیا ہے کہ صبر کی تلقین کرنا، خود بھی اسلام کی راہ میں مشکلات آنے پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہنا اور ان کی ڈھارس جو ہے وہ بندھاتے رہنا۔ تو کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ رَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، سورۃ انفال آیت نمبر 64۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا جو ہے وہ اکھڑ جائے گی۔ صبر و استقامت کو اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر و استقامت اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں سورۃ بلد میں ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور صبر کی تلقین کرتے رہے اور لوگوں پر رحم و کرم کی وصیت کرتے رہے، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ یعنی انسان اگر خود نیکی کرتا ہے تو اسے دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب جو ہے وہ دیتے رہنا چاہیے۔ صرف نیکی اپنے تک ہی محدود رکھنے سے نیکی نہیں رہتی جب تک ہم اسے دوسروں پر سپریڈ نہ کریں۔ دوسروں کے لیے بھی وہی خیالات، وہی جذبات انسان کو رکھنے چاہیے۔ انسان کو خاموش شیطان بن کر اپنی جو ہے وہ نہیں کرنی، بلکہ دوسروں کی اصلاح بھی وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر پہ جو ہے وہ قائم رہنا ہے، دوسروں کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ اگر انسان دوسروں کی اصلاح نہیں کرے گا تو جیسے وہ ڈوبیں گے ویسے وہ بھی ساتھ ہی ڈوب جائے گا۔ جیسے کہ کشتی کی مثال میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو سنائی ہے حدیث کے مطابق کہ کشتی والوں نے نیچے جب سوراخ کر لیا کہ ہم اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے تو اوپر والے تنگ ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہم کیوں نہ کشتی کے نیچے ہی سوراخ کر لیں تاکہ پانی لینا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم ڈوبیں گے اور ہمارے ڈوبنے کے ساتھ اوپر والے بھی ساتھ ہی ڈوب جائیں گے۔ تو اس لیے انسان کو وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ورابطوا، اور تیسرا حکم کیا اہل اسلام کو دے رہے ہیں کہ ثابت قدمی اور صبر کے جذبے سے سرشار ہو کر مورچوں پر ڈٹے رہو اور راہ جہاد میں تیار رہو۔ کیونکہ جنگ احد میں جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے مورچوں کو جو تھا وہ چھوڑ دیا تھا، جس پر قائم رہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، تو یہی نافرمانی جو تھی صحابہ کو سخت تکلیفیں جس کی وجہ سے آئیں، اور جنگ احد جو تھی وہ تو جیت لی تھی، لیکن جیتی ہوئی جنگ جو تھی پھر ایک دم ہی عارضی شکست میں جو تھی وہ تبدیل ہو گئی۔
تو اسی لیے اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں، ورابطو، رباط کو قائم کرو۔ رباط کیا ہے؟ جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنا، کسی چوکی کا پہرا دینا، مورچوں پر قائم رہنا، اسلامی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ تو راہ حق کی حفاظت اور اس کا اجر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن اور ایک رات کا پہرا دینا ایک مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، ایک دن اور ایک رات کا پہرا دینا کسی اسلامی سرحد پر ایک مہینے کے قیام اور روزوں سے بہتر ہے۔ اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو وہ اس کا عمل جاری رہے گا جو وہ عمل کیا کرتا تھا، اور اس کے مطابق اس کا رزق بھی جاری رہے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اور وہ آزمائش میں ڈالنے والے فرشتوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن پر جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام ہے، ان کو جہنم کی آگ ٹچ بھی نہیں کرے گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑی، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں رات کو پہرا دیتے ہوئے بیدار رہی۔ ان دو آنکھوں پر جہنم کی آگ جو ہے وہ اللہ نے حرام کی ہے۔ اگر مسلمانوں کو ضرورت پڑتی ہے اس چیز کی تو آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ پہرے دیتے رہنا ہے۔ اور رباط کیا ہے؟ رباط کو ہم کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم راتوں کو جاگ کر کسی مورچوں کی عورتیں تو نہیں حفاظت کر سکتی، تو اب ہم رباط کو کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ تو رباط کا معنی جو ہے وہ ایک ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا بھی ہے، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی رباط ہے۔ جیسے کہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے اور تمہارے درجات کو بلند فرما دے؟ بڑی پیاری حدیث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناپسندیدہ اوقات، یعنی سخت سردی ہو، پانی بھی ٹھنڈا ہو اور انسان کا دل نہ کر رہا ہو وضو کرنے کے لیے، یا گرمی کی کوئی حالت ہو، پانی بہت گرم ہو اور انسان کا دل نہ کر رہا ہو وضو کرنے کے لیے، اس میں اچھی طرح وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ آنا جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، 3 دفعہ آپ نے یہ بات کہی کہ یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ یعنی ہمارے اختیار میں دوسری چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن یہ والا عمل ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم سردی میں وضو کر کے نماز پڑھیں، اچھی طرح وضو کریں، اور گرمی کا موسم ہو تو اس میں ہمیں گرمی لگ رہی ہو، اگر لائٹ نہیں ہے تو اب نماز نہ پڑھیں، دل نہیں کر رہا کہ اب اٹھیں اور نماز پڑھیں، کیونکہ یہ ایک بات ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے گرمی زیادہ فیل ہوتی ہے، لیکن نہیں، رباط کو جب ہم نے کرنا ہے تو یہ چیز ہمیں بادر نہیں کرے گی۔ تو اب ہم اپنا آپ بھی جو ہے اس کا بھی جائزہ لے لیں، کیا واقعی ہمیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں ہم بے چین ہوتے ہیں، یا بے فکرے بیٹھے رہتے ہیں، یا بے فکر ہو کر بازاروں کو چل دیتے ہیں، اچھا جب واپس آئیں گے تو پڑھ ہی لیں گے نماز، ابھی تو بڑا ٹائم ہے نماز میں۔ نہیں، یہ رباط نہیں ہے۔ رباط یہ ہے کہ ہمیں نماز کا انتظار میں بے چین ہونا ہے، ہماری نظریں بار بار گھڑی کی طرف جائیں کہ کب نماز کا دوسری کا ٹائم ہو اور ہم اللہ کے حضور دوبارہ حاضر ہوں۔ یہ رباط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ ایسی خصوصیات جو ہیں وہ پیدا کر دے کہ ہمیں نماز کا بے چینی سے انتظار ہونا چاہیے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے وہ واقعی بڑا بے چین ہو کر نماز کا انتظار کرتا ہے اور اپنے کاموں کو نماز کے مطابق نپٹاتا ہے کہ میرے کام جو ہیں وہ مجھے پہلی نماز یعنی نماز اول جو ہے وہ نصیب ہو جائے، اور میری نماز جو ہے وہ لیٹ نہ ہو، اور اپنے کاموں کو اس طرح ترتیب دیتا ہے کہ نماز جو ہے وہ کبھی لیٹ نہ ہونے پائے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر تقوی کی بات آ گئی، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف روانہ کیا تو ان کو فرمایا، اتق اللہ حیثما کنتا، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم ہو، اللہ کا ڈر نہیں چھوڑنا، اور گناہ کے بعد نیکی کرتے رہو، نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ تو یہ
تقوی جو ہے یہی سب سے اہم پوائنٹ ہے، سب سے بڑی پوائنٹ جو ہمیں اس صورت میں باور کروایا گیا ہے وہ تقوی ہے، یعنی صبر کرنا، اپنے مال اور جان کو دین اسلام پر نچھاور کرنا، تقوی اور خوف الہی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں زندگی گزارنی ہے، کیونکہ تقوی ہی اعمال کی قبولیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر تقوی کے ساتھ عمل نہیں کیا گیا تو وہ عمل جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی، یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ آج ہماری سورت آل عمران جو ہے وہ مکمل ہو گئی، انشاءاللہ نیکسٹ ویک کو ہماری سورت نساء شروع ہو جائے گی انشاءاللہ الرحمن، اور ہمیں اس کو دہرانا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری کے تحت آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، اور آپ اپنی ذمہ داری کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھیں اور اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کے اہم پوائنٹس جو ہیں وہ ہر وقت ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ آل عمران اور سورۃ البقرہ پڑھ جاتا ہے وہ عالم بن جاتا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ بہت ہی لمبی ہیں، اور ان کی فضیلت کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی فضیلت بہت ہے، کیونکہ ان کے یہ پڑھنے والوں کے سر پہ سائبان کر کے یہ کھڑی ہوں گی قیامت والے دن، اور یہ دو سایہ دار جھنڈ کی طرح ہوں گی، اور دو پرندوں کی طرح جو ہیں وہ دو پرندوں کے جھنڈ ہوں گے، تو اسی طرح یہ پڑھنے والوں کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کے اوپر سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کا سایہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ریکارڈنگ کو بار بار سنیے، اور پوری سورت کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ہمیں ایک ترتیب سے دوبارہ سننی چاہیے تاکہ ہماری ساری ریویژن جو ہے وہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔